ڈاکٹر آئے, بڑے بڑے پی ایچ ڈی آئے, لوگ مطمئن نہیں ہو سکے ان کی بات سے. بلے شاہ نے اٹھ کر ایک مصرے میں بات کہہ دی. بلہ شاہ فرماتے ہیں کہ بندے دی ذات رب ہے, بھائی تسی سیدہ دی تعظیم کیوں کر دے ہو کہ انہاں دا خون اس وچ رسول اللہ دا خون ہے. یہ وجہ نا, ایک منٹ, یہ وجہ نا تے او بھی ثابت ہو سی تے تاں کیا کہنے. اکثر دنیا صرف شاہ صاحب دا لفظ سن کے تے چم دی رہندی, پاویں اتے پہنچو نہ پہنچو. ٹھیک ہے, تو اسی واسطے ہوں اتنا گیر چوتھا پنجواں لا دیتا ہے مخلوق کہ جس موزر ہونے ہے اس آکھا قبلہ شاہ صاحب, کوئی گیلانی بن گیا, کوئی کاظمی بن گیا, کوئی نقوی بن گیا, کوئی بخاری بن گیا, سارے گیر لا دیتے ہیں. تے لیکن جس ویلے میں ہوں معیار جڑا پیش کر رہا اس تے تولو پرکھو. کیا کہنے سبحان اللہ ہے جی. بلے شاہ فرمایا کہ بندے دی ذات رب ہے. شاہ صاحب سید صاحب کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے خون کا انتصاب کملی والے سے ہے, اس لیے معزز ہے. تو یہ جو بندے سارے ہیں یہ کون ہیں؟ رسول بڑا ہے کہ اللہ؟ اللہ بڑا ہے. وہ کہتا ہے بندے دی ذات رب ہے. یہ جتنے انسان پھر رہے ہیں ان کی اصل پوچھو تو وہ رب ہے, ان کا پتہ پوچھو کہ یہ صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں, ان کو یہ شکل کس نے دی ہے, یہ ہندو جو ہے اس کو شکل کس نے دی ہے, اس کافر کو شکل کس نے دی ہے, اس یہودی کو شکل کس نے دی ہے, اس مشرک کو شکل کس نے دی ہے, اس ولی اللہ کو شکل کس نے دی ہے, اس مسلمان کو شکل کس نے دی ہے, اس بت پرست کو شکل کس نے دی ہے؟ سب کہیں گے اللہ, اللہ نے دی. تو سب کی پہچان کون ہوا؟ اللہ. فرماتے ہیں بندے دی ذات رب ہے جے میں کپڑے دی ذات ہے روح. اے کپڑا پایا نا ایس دی شکل ہو رہے ہو, اے تک ہے, لیکن اس دی اصل ذات کی ہے روح. یہ پہلیاں جڑا ہوندہ نے وہ پہلیاں میں وہ ڈوڈے جے بنے ہوئے انہاں دے وچ جڑا چٹا جا ہوندہ ہے اے نے دی ذات ہو. اے وہ پہلیاں لا روح نے, لیکن ایک خاص آفت جملہ خاص نیت رکھ کے پہلیاں چو کھویا گیا, ملہ وچ گیا, تربیت گاہ وچ گیا, استاد پیر اگے چڑھیا, تے پھر وہ پہلیاں والا روح غوثہ تے کتبہ تے ولیاں تے نبیاں دا کفن بڑھیا. کفن بڑھیا, غوث پاک دا کفن بڑھیا, علی المرتضیٰ دا کفن بڑھیا, نبیہ دا بڑھیا. وہ پہلیاں لا روح وہ جنہوں پوچھتا ہی نہیں سی, جس دے جڑاں دے وچ بے کے لوگ پیشاب کر دے سن, بوٹیاں دے وچ بے کے لوگ پخانہ دے پیشاب کر دے سن, گندیاں تھاواں تا, لیکن ہاتھاں دے چڑھ گیا, فنکار دے ہاتھ آ گیا, پیر دے ہاتھ آ گیا, استاد دے ہاتھ چڑھ گیا, تربیت گاہ تصوف آ گیا. اس نے مشینہ میں رنگ بدل دیتا ہوتا, تے پھر وہ ابو
اللہ شاہ کے پہلیاں والا ہے جس لئے پایا کسی وقت دے غوث اپنوں کہ اس کہیا میں تا ہو گیا کچھ اور مینوں کون پچھانے گا حالے بھی پیر استاد دی اہمیت دی سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی ہاں اگر روح جی آج سے کٹیا جی چیز دوں ہاتھ لگ جاون کسی مل وچ آ جاوے کسی نو مل جاوے روح جی چیز جڑی پہلیاں وچ رل دی ہے مل وچ آ جاوے تے کسی نو مل جاوے تے کوئی اس نو مل جاوے تے پھر تکو ہائے ہائے پھر کہندہ داغ دا ایک شیر کفن ہوتے میں نے شیر یاد آئے آواز روک دیو اتھے ہی روک دیو شک پرے کرنے کفن غلام غوث صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ ذوق گجرات دا ایک بازوق آدمی تے وہ کہندہ ہے کہ وہ کفن پہلیاں لا عام روح ڈوڈی کچھ بھی نہیں حیثیت ہی کوئی نہیں وہ جیاں لکھاں ڈوڈیاں پھر دیاں سر چاہے ایمیں ڈوڈیاں آئے حافظ بھائی گال سنو اے پہلیاں جاندے ہو کہ نہیں وہ پہلیاں کدے نہیں گئے ہو تو ہون جائے ہو ویکھو اے ڈوڈیاں جڑیاں ہوندیاں نے انہاں ہوتے وچ روح ہوندا ہے چٹا ہوندا ہے کہ نہیں پتہ لگدا ہے کہ پگا بن کے کھلوتے ہیں پہلیاں پریاں ہی چٹیاں پگا بن کے کھلوتے ہیں تے چٹیاں پگا نال کام نہیں چلنا اگاں بھی تے آؤ پگا نو کی کریے اگاں آؤ مل وچ آؤ یہ تو انو کچھ ملے گل دی امی کی سمجھو میں سیدھاں دا راسوں ٹھہر جلو لے آرام دل بو میں کیا کفن پہندا ہے اس کے کفن پہندا ہے او پہلیاں دا روح اس کے کفن معطر و شستہ بدن مطہر و صاف کفن معطر و شستہ کفن ہوتے میت نے جسے پہنایا بننا ہے عطر بھی لایا بننا ہے توتایا ہوندہ ہے صاف بالکل تے بدن جڑا ہے مطہر و صاف او پاکیزہ اور نوال توال کے اللہ نو کہندہ ہے کفن معطر و شستہ بدن مطہر و صاف تکلفات یہ ہیں خاک میں ملانے کے یا اللہ مٹی بچ انجی لوگاں نو ملائی دا کہ کفن صاف پہ ہون توتے جنہوں نے بندہ ڈر نہ لاتھ نہ لاوے مت میلا ہو جاوے تے ہلے نوال تو آکے باڈی نو جسم نو باہر کڑیا ہے تے مٹی بھی جو سن رکھتے تھا گیا اے تکلفات تیرے کو ہے ہی اعتمام ہے سبحان اللہ واہ غریب نواز بہت سونا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے ہائے کیا ماشاءاللہ مجمع بھائی کچھ دو چار گلا اور کرا کہ تھک گئے ہو وچ کچھ بندے ہاتھ نہیں جائے من ہرے کوئی کام خراب ہے اچھا ہاں ایک اور پا گیا میرے کوئی شیر بنے بڑھائے نہیں ہوتے کہ میں زوری ٹھوکتا بچ آ جاندے اے جس طرح میری مجلس سے ہر قسم دا بندہ آ جاندے میرے کو بھی شیر آ جاندے
اس آخیا ایک اور بولیا حضور دا غلام کوئی اور بولیا اس آخیا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا خاک مدینہ منہ پہ مل ارے خاک مدینہ منہ پہ مل دے عطر نہیں ہے گلاب نہیں ہے صندل نہیں ہے خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی اور تو کوئی عمل نہیں مٹی ملنا مدینہ شریف دی خاک شفا کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی آفت میں کیا کر رہا ہوں ایک اور بندہ اٹھائے میں بھی درباری ہاں تو میرا شیر بھی راگ درباری چپا ہاں جی اچھا کفن نکال چلی صورت یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی اور تیسرا بندہ بول پیا اس کیا ہے جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے بندے بھی تے درباری ہیں کملی والے دے دربار نہ تعلق ہے ساڑا جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے ارے یہ وائز کو بخش دے ہاں یہ وائز کو جنت میرے میرے
جنت میرے نصیب کی وائی کو بخش دے، جنت میرے نصیب کی وائد کو بخش دے، اور میرے کفن میں گئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گئے جانا کی بو رہے، جانا کی بو رہا ہے، کہ سوئے جانا کی بو رہے، کہ سوئے جانا کی بو جنت میرے نصیب کی وائد کو بخش دے، میرے کفن میں گئے سوئے جانا کی بو رہے، سمجھ آئی؟ یہ وہ روئی ہے بندے کی ذات. بلے شاہ کیا فرمایا؟ بندے دی ذات رب ہے، بندے دی ذات رب ہے. ہوا معکم اینما کنتم. معیت قرآن فرماتا ہے اے میرے مخلوق تم جہاں بھی جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم. فرمایا بندے دی ذات رب ہے جے میں کپڑے دی ذات ہے روح. رب بندے وچ انج وسدا جے میں کپڑے وچ وسدا روح. سمجھ آئی؟ اور تسی آکو جناب کہتے ہر بندے وچ وسدا ہے تو بندیاں نو کئی پتہ نہیں کافر پھر دے وے. ضروری نہیں ہوتا. بعض چیزیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی سامنے چیز آئے، جب کوئی اچھا شعر ذوق کے ساتھ پڑھی نہیں جائے تو آپ کو کیا پتا ہے کہ میں بد ذوق ہوں یا خوش ذوق ہوں. ان کے ساتھ ابھی کوئی سامنے جلوہ آیا ہی نہیں، وہ دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں. انہوں نے عرفان کی ابھی اینک لگائی نہیں. جب لگے گی تو وہ بھی اسی کا نام لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ذات کوئی نہیں ہے دنیا میں اللہ کے سوا. یہ اعتباری نام ہے. تم کون ہو؟ ہم جناب مغل ہیں. تم کون ہو؟ پٹھان ہو. تم کون ہو؟ ارائی ہو. تم یہ جتنی ذاتیں پاتیں آج کل گنی جاتی ہیں یہ ساری ہندوؤں کی مہربانی ہے. یہ ہندوازم ہے. یہ ذات پات کی جو انہوں نے تمیز رکھ دی ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام کی جو ہماگیریت ہے، آفاقی قوت ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اچھوت اور یہ برہمن اور ان کا جو نظام آپ کو پتہ ہے آج بھی ہندوستان میں جو چل رہا ہے، یہ اسی کے اثرات ہیں ہم میں.
اسی لیے ہمارے صوفیاء نے حضرت ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں کہ در حسن صفات کوش، اچھی صفتیں پیدا کر اپنے آپ میں، اچھے عمل اور نیکوکار اور اچھا انسان بن تو، اس لیے کہ کائنات قیامت کے دن حشرے تو بصورت صفت خواہد بود، تیرا اٹھایا جائے گا تو تیری جیسی صفتیں ہوگی، وہی شکل اور وہی صورت اور وہی مقام تجھے دے کر اٹھایا جائے گا۔ حشرے تو بصورت صفت خواہد بود، تیری جیسی صفات ہوں گی تو صفات کی وجہ سے انسان کمینہ بنتا ہے، ذات اور نسل کی وجہ سے کوئی کمینہ نہیں ہے۔ حضرت میں آپ سے ایک گزارش کروں، گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، اور بظاہر ایسے موقع پہ بولنا عبث بھی ہے، لیکن کچھ دلوں میں سننے کی حوث بھی ہے۔ میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز ساری جو ہے نا، کیا میں کہہ رہا تھا؟ نہیں اس سے پہلے ہندوؤں کی رسم، تو صوفیاء نے، جلال الدین رومی نے ہر قسم کا مذہب کا آدمی ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، کسی کو قابل نفرت نہیں سمجھا۔ اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے، کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے، کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبززار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا۔ تو بس مسئلہ کیا ہے؟ یہ ساری کائنات انسانیت جو ہے یہ زندہ ہے صفات پر، صفات پر یہ زندہ ہے۔ عمل کا حکم دیا، حسن خلق حضور کو نمونہ اخلاق کا بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہیں نر اور مادہ سے اے انسانوں میں نے بنایا ہے، اور تم پر جو اعتباری نام رکھے ہیں خاندانوں کے، یہ فلانے سید خاندان کا ہے جی، یہ فلانے اوان خاندان کا ہے، یہ کھوکر فیملی کا ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ جتنے نام ہیں یہ سب اعتباری ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑے حیرت ہوگی آپ کو، اگر یہ بات ہوتی آج ہم جن پیشوں کو، جن کام کاج کو اپنے علامت نسب بنا لیتے ہیں اور ان پر پھر فتویٰ داغتے ہیں، یہ گھٹیا قوم کا ہے، یہ گھٹیا خاندان کا ہے۔ حضرت میر سید کلال، حضرت پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند کے پیر، سلسلہ نقشبندیہ کے جو مؤسس اعظم ہیں بہاؤالدین نقشبند، وہ خود بھی سید تھے۔ حضرت میر سید کلال، کلال کمہار کو کہتے ہیں، سید تھے، حسنی حسینی سید تھے، کمہاروں کا کام کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے ہاتھوں سے۔ کلال اگر اس دور میں عیب ہوتا 700 سال پہلے تو کم از کم کلال کے لفظ کو وہ ہٹا دیتے اپنے نام سے۔ آج بھی تاریخ دیکھیں، ہر سیرت میں لکھا ہوگا میر سید کلال، پیشہ نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ پیشہ ہے۔ ابو حفص حداد لوہار تھے،
لوہاروں کا کام کرتے تھے، اور یہ حضرت غوث پاک کے مشائخ میں سے گزرے ہیں، ان سے پہلے گزرے ہیں، بڑے پیروں میں سے گزرے ہیں۔ ہمدون قصار تیلی کو کہتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کبار میں سے تھے، غوث پاک کے بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہندوؤں سے سیکھی ہیں۔ خدا را اپنے اندر اسلام کی تعلیمات پیدا کرے، آپ کے آقا نے جو آپ کو تعلیم دی ہے، آپ انسان کو اس کے اوصاف اور صفات سے پرکھنا شروع کریں، یہ عادت ڈالیں۔ تو بڑے بڑے گھٹیا جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کو بڑے بڑے اعلیٰ صلاحیتوں والے نظر آئیں گے، بڑے بڑے رتبے والے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کمبر پتہ ہے نا کمبر کون تھا؟ علی کا غلام تھا، لیکن کمبر جب علی کے ساتھ ہو، ویسے تو کمبر حبشی ہے، اس سے وہ خوشبو نہیں آئے گی، حبشی ہے، لیکن جب علی سے نسبت ہو جائے، علی کے ساتھ کمبر نظر آئے گا تو سراپا عنبر نظر آئے گا، خوشبو آتی ہے کمبر سے۔ ہم کہتے ہیں کہ کمبر والی غلام سب سے اٹھو، میرے ایک مصرع ہے کہ کمبر والی غلام سب سے اٹھو، یا اللہ مجھے علی کی جو کمبر والی غلام ہے، ایک صف ہے نا کمبر فلاں 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 بہت سے نوکر ہیں، مجھے قیامت کے دن بڑے نیک متقیوں اور بڑے غوثوں کتبوں جتنا تو میں نہیں ہوں، بڑا چھوٹا آدمی ہوں، مجھے کمبر والی غلام جو صف ہے نا اس میں کہیں کھڑے کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، اب کمبر کو دیکھو، زید حضرت زید کو دیکھو جو حضور کے غلام تھے، واحد صحابی ہے جن کا قرآن میں ذکر آیا، اور یہ حبشی تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے، بس سیاہ فام تھے، لیکن حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح کیا اس سے، زینب بنت جحش کا نکاح کیا اس سے، زید سے، نوکر تھا، حبشی تھا، قریشی بھی نہیں تھا، ہاشمی بھی نہیں تھا، رشتہ دیا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اب جو اس رشتے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، سید بشک رہے قرآن سے دار اسلام سے خارج ہے۔ زین العابدین بہت بڑے آدمی تھے۔ میں اب ان قریب ایک کتاب آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے، میں نے یہ ساری تحقیقات لکھی ہیں، انشاءاللہ ان قریب آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور سید عالم کا یہ عمل، اس کا قرآن نے ذکر کیا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اے رسول وہ وقت یاد کرو کہ جب تم چھپا رہے تھے ایک بات کو کہ میں اس کو، آپ زید سے کہہ رہے تھے کہ تم میری پھوپھی کی بیٹی کو طلاق نہ دو، تم چھپا رہے تھے، وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، فَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور تو آپ لوگوں سے گھبرا رہے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، ان کو بیٹا بنایا تھا نا زید کو، تو ان کی بہو لگی تو ان سے نکاح کر لیا، تو آپ اس وجہ سے ڈر رہے تھے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور آپ کہہ رہے تھے اے زید اس کو طلاق نہ دینا ورنہ مجھے یہ کرنی پڑے گی، تو لوگ کہیں گے کہ اپنی بیٹا اس کو منہ سے کہہ کر اسی سے نکاح کر رہا ہے، اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ لوگوں سے زیادہ کیوں ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ ڈرنے وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، ڈرنے کے قابل اور بخشنے کے قابل تو وہی ذات ہے، آپ کیوں لوگوں کا غم کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہوا تو دیکھیں انسان کے ساتھ آپ نے کیا سنا، پھر زین العابدین نے اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے، تو سید کا لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جو ان صفات کا حامل ہو، جس میں یہ صفتیں ہوں۔ آپ بتائیں حضرات، ذرا میں چلائیں بات کو، آپ بتائیں کہ سید کے لفظ کا وجود حضور سے پہلے آپ کو ملتا ہے؟ شاہ صاحبان بولو، سارے سید بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کہ سید دا لفظ رسول اللہ تو بات شروع ہے، یعنی اے نسب بعد چیز تو پہلے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن یحییٰ علیہ السلام نے سید فرمایا ہے۔ اب میں کوسچن کرتا ہوں سادات پر کہ اگر یہ نسب ہے، ایسے نسب ہے، تو پھر یحییٰ کو کیوں سید کہا گیا؟ کیا وہ رسول اللہ؟ سید تو وہ ہوتا ہے جو رسول کی اولاد سے ہو، آقا کی اولاد سے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام تو ان سے پہلے گزرے ہیں، وہ کس طرح سید ہے؟ اور رسول اللہ کی جو سیادت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کی سیادت قرآن سے ثابت ہے۔ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ حصور کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس آیت میں اللہ نے ساری صفتیں بیان کی۔ ذرا کھوپڑیاں کھولو، رو چڑھنے میں لوڑ نہیں، پھوکا چ نہ ہو، میں بھی اسی کارنا بندہ، جی ہاں اسی کار کا بندہ، اسی گھرانے کا آدمی، لیکن مجھے غصہ نہیں آ رہا کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میرے پیچھے ذہن میں تعلیم مصطفیٰ ہے، تو میں اپنے نسب کو تعلیم مصطفیٰ سے اوپر نہیں سمجھتا، نیچے سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے محسوس نہ فرمائیں، بات غور سے کریں۔ اگر دماغ ہے، اگر کندھوں پہ ویسے یہ 10-15 سیر کی کھوپڑی اٹھا کر پھر رہے ہیں آپ، تو الگ بات ہے۔ تو سید تو ہم اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی اولاد سے ہو، تو اللہ نے پہلے یحییٰ کو سید کیوں کہا؟ آپ جی بول، کیوں بولے؟ دسو بھائی کیوں آکھیا؟ مطلب ہے کہ سید کوئی ذات نہیں، جس طرح دوسری بھی کوئی ذات نہیں، ذات اس دنیا میں صرف اللہ دی ہے بس۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی خاندان ہے، کوئی عوان ہے، کوئی سید ہے، کوئی فلانا ہے۔ یہ لفظ ایک چپکائے نے ویسے لفظ لگے لِتَعَارَفُوا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ قیامت والے دن جسے لے میزان عمل تلسی نا عمل تے پھر پتہ لگ سی شاہ صاحب جڑے اکھوانے رہن ساری عمر ہاتھ چبوانے رہن، او کڑے کھاتے جنہیں کلے تے جنہ سارے عمر ذلیل تے کمی آنے رہن، او کڑے تلسن پلڑے چو، او پتہ نہیں اولیاء اللہ دی سب بج نکل بنجے بندہ تے شاہ صاحب پیچھے ترے ہون کے لئے۔ سمجھ آئی حضرات؟ تو یہ اللہ کا معیار دیکھیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سمجھ آئی؟ تو پھر یہ سے پہلے جو گزرے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو کس بنا پر؟ یہ اس موضوع پر جو آپ نے سوال کیا ہے، اس پر میری ابھی انقریب انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے، اس وقت یہ آپ اس میں دیکھ لیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ثابت کیا ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کو صفات کی بنا پر سید کہا گیا۔ بولے میں اب ختم کرنے والا ہوں۔ صفات کی بنا پر
کیوں اللہ نے وہ صفات گنائی؟ آپ جی تک کیوں میں مکاؤں لگانے ہونا سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین کہڑا یحییٰ جڑا بکلمت من اللہ ہے و سیدم جو تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی، اللہ کا کلمہ جڑی پھوکا نال اللہ سا پایا جیسے عیسیٰ مراد عیسیٰ ہے اس کی تصدیق کر سی اور تے او یا کون ہو سی و سیدن ساری عمر چڑکاں چلیاں قومنیاں تکلیفاں چلیاں زبانیاں گندیاں زباناں چلیاں آپ تے سارے سلوک برے ہوئے لیکن چپ رہے اللہ دیتا کوئی جواب نہیں دیتا اس واسطے لفظ سید اللہ استعمال کی اللہ نے لفظ سید حالانکہ سید الانبیاء جن کو آپ کہتے ہیں یہ تو ان سے 2000-4000 سال بعد پیدا ہوئے مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیادت حضور سے شروع ہوئی ہے یہ لفظ تو پہلے کا موجود ہے جسے قرآن مجید پہلے استعمال کر رہا ہے یا پر پھر یا اگر شاہ صاحبان کو کوئی اختلاف ہے تو قرآن سے یہ سید نکال دیں کہ سید تو ہمیں یا کو اللہ نے کیوں کہا ہے تو بھول گیا جبریل جرت ہے تو آؤ کوئی نہیں نکال سکتا اور حسور پھر حسور فرمایا حسور اس آدمی کو کہتے ہیں جو تمام تر توانائیوں کے باوجود مؤنثات کے قریب نہ جائے بہت کم جاتا ہو اس کو حسور کہتے ہیں تمام تر نبوتوں کی طاقت جسمانی اور سب کے باوجود آپ کا یہ جنسی میلان بہت کم تھا تمام قوتوں کے باوجود اس لیے دوسرا لفظ سید کے بعد حسور لگایا پھر نبیم نبی بھی نسب نہیں ہے نبی عہدہ ہے بولو تو صحیح ہاں سید بھی نسب نہیں حسور بھی نسب نہیں صفت ہے ایک جس طرح میں بتا رہا ہوں دیکھ لیں لغت اٹھا لیں وہ نبیین اور نبی ہے نبی بھی صفت ہے منصب نہیں ہے عہدہ ہے عہدہ ہے نبوت ایک عہدہ ہے اور دتا ہے عہدہ ہے نبوت عہدہ ہے تے دتا ہے عہدہ ہے یہ انگریز سے کہنے نال بندہ نہیں نبی بن سکتا یہ ہمیں بھلیکا ہے نبوت ایک عہدہ ہے تے دتا بھی عہدہ ہے سمجھ آئی نبیم حسور سیدم و حسورم و نبیم اگے پھر اندازہ لاؤ جی میں صالحین صالحیت نیکوکاری چنگیاں کماں والیاں چنگے کام کرنے والیاں وچوں حیا و نبیم من الصالحین نبی آیا چنگیاں وچوں چنگیاں نہ کوئی نسب تو نہیں ہے چنگے بھی ایک فعل ایک کم میں چنگائی ایک فعل ہے کام ہے یہ بھی دیکھو نا تسی 5 بندے کہنا ہو جی اے شاہ صاحب جی اس محلے بڑے چنگے آدمی اے ساڈا رائی ہے جی یہ بڑا چنگا آدمی اے شاہ صاحب جی ٹکر دا آدمی بہت دو تہجد پڑھ دے نماز مسجد پڑھ دے اے ساڈا ایک اور کھوکھر ہے اے بھی انہاں دا ہے اے ساڈا جی ایک موچی ہے اے بھی بڑا نیک آدمی تہجد گزار ہے اے نائی ہے جناب اے بھی بڑا نیک ہے تسی انہاں چنگیاں دی ٹولی بنا سو 5-7 دی اس وچ نائی بھی موچی بھی سید بھی سارے اور ٹولی بن گئی تے چنگیاں دا پھر نسب تے نہ بنیا چنگیاں دی ٹولی پہچان ہوئی اے چنگا جڑا طبقہ ہے نا تو
بندہ مثال دے سی کہ اے جناب ہو جائے 5-7 بندے ایسا دسے نا فلانے محلے نے بڑے چنگے لوگ ہوں جیسے جنائی وین موچی وین تے تیلی وین سید شاہ صاحب وین اوان وین قریشی وین ہاشمی وین اے 8-10 بندے دی ٹولی ہے وہ اے بندہ کیڑا نہیں اکھے اے بھی جی انہاں وچوں ہی ہے انہاں وچوں تو کیا مراد ہے یہ سنو غور نال بڑا ذہین بندہ میں گل سمجھی تے ذہین بندہ داد دے سی جسا ماؤ ذہن دے کے جمع خالی کھوتے اتنا جسم نہیں دیتا ذہن دماغ دے کے دے بھیجا اٹھے اتنا بہت چاہ گیا آج کھوتے نہ کھوتا گل ہی نہیں سمجھ رہا کیا کریے اس نے دماغ لے کے آیا جڑا میرے گل سمجھ سی تسی کہو جی ہے کون ہے آکھے جی یہ اونا بھی اسی ٹولے نہ آدمی جی کہ مطلب ہے تساں اس نو نائی آکھیا موچی آکھیا سید آکھیا اوان آکھیا تسی کیا ہوتا نسب پہچان رہے ہو دس رہے ہو نہیں انہاں وچوں ہے جناب مطلب ہے انہاں جا نیکاں وچوں ہے اے گل اصل گل ہے رے اصل اے جڑا نا نائیاں تے موچیاں تے سیداں دا ایک جڑا 10 آدمیاں دا جتھا بنیا محلے دا اے جناب بندہ اے انہاں وچوں ہے مطلب ہے نسب دے اعتبار نال نہیں کہون لگے نیکی دے وچوں نہ جائے تے وڑ گیا نا نسب جتھوں آیا یا کدھر گیا نسب قرآن دی گل اتے آ گئی نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جتنے انسانوں تم متقی بنو گے میرے نزدیک تمہاری عزت بھی اتنی ہوگی چاہے تم معاشرے میں گھٹیا ترین طبقے کے آدمی شمار ہوتے ہو لیکن اگر یہ بات ہوتی گل سنو یار اوے خدا دا واسطہ نے ہڈیاں ہڈیاں تو سنیاں کھوپڑیاں سیراں تے اے بڑے بڑے نسبیاں تیالی نسبہ میں چیلنج کر رہا سوچو اور میری اس گل دا جواب دیو اگر ایک کٹیا تے کم تر تے ذاتاں والے لوگ جنہ تسی کہندے ہوئے کٹیا لوگ ہن اسی بڑے اچھے حسبی نسبی تے سچے تے اچھے ساڑی سیٹاں وکھرے ساڑے بہنے وکھرے ساڑے ٹکانے وکھرے ساڑیاں ٹوراں وکھریاں ساڑے نال سلوک وکھرا ساڑے جانے سامنے جڑا بیوے وہ منجی تے نہ بیوے وہ زمین تے بیوے کیونکہ وہ امتی ہے اسی امتی نہ تسی امتی نہیں ہوتے بے سورے دے پترو تسی تے پھر خارج ہو تسی تے ہندو ہو جڑا رسول دی امت نہیں ہوتا کافر ہے کہ جی شاہ صاحب منجی تے باؤں گے باقی یہ امتین تو شاہ صاحب کتھو ہے جناب امت نہیں دے مطلب ہندو سکھن کے بلان اس واسطے کہ بلا سادات دی خدمت چار دے وہ سب تو پہلے اپنے آپنو امتی کہہ کیونکہ رسول اللہ دی امت ہونے دا شرف انہ دے نسب تو بھی ہوتے ہوئے حسین انہ دا نواسہ بھی ہے تے امت بھی ہے حسین ایک پوچھے نے حسین کو کہ حسین صرف اسی سے فخر کرتا رہا کہ میں کملی والا میرا نام ہے حسن حسین نے کیا کملی والے دا کلمہ نہیں پڑھا کیا حسن حسین دا کملی والے دے ایمان نہیں سی ایمان سی نا جسا توڑا ہے تے ساڑا ہے تے ایمان وچ او امت نال شریک ہوئے کہ نہیں بولو اے تسی تکو جی سارے اے مسیحی کھل دے ہو ایک دے اللہ تعالیٰ کسی کتاب وچ کی تھی فقہ چاہے کہ جناب پہلے سید کھلون امام دے پچھے علماء دا ہے فقہ دے وچ آیا اہل علم کھلون تاں جی اگر امام بھول بنجے تے آداب جڑے مسجد دین امامت دین او پچھے کوئی سمجھنے والا کھلوتا ہوئے باوے آلی نصبہ کھلا چھوڑو بڑا سچا سید شاہ صاحب کھلوتے ہیں تے شاہ صاحب آپ ہیں نماز دا پتہ کوئی نہیں تے او اس دا وضو ترٹ جاوے تے او پچھے انہوں نے پکڑے تے آکھے ہو کیا کرنا ہے چنگا پلا کے کھلوتے ہیں کی ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں فقہ دا بیٹھ بیٹھ پچھاڑ کے بیٹھ نہ کرے بیٹھ
انہوں پتہ ہی نہیں شاہ صاحب نوں کہ یہ فقہ کی ہے کہ اگر امام دا وضو ترٹ جاوے تو انہوں چاہیے ہے کہ پیچھے جڑا کھلتا ہے انہوں اگے آکھے بھئی میرا وضو ترٹ گیا تو سمجھ نکل جائے فقہ بھئی تین جی ہے نا وہ شاہ صاحب کہنے حسن تے حسین دے پوترے ہیں ساڑھا نسبی کافی سبحان اللہ ٹورا ساڑیاں اسی ماستا بڑے سانو کیڑی لوڑ ہے تے وہ جسے لے پیچھے ہٹون امام صاحب انہوں نے اگے کرنے آسے انہوں نے فقہ دا پتہ کوئی نہیں او کیا ہونا ہے چنگا پلا کھلوتا سے کیڑی شاید اینو کھلن نہیں دے دی کیوں ہوئی اے نہیں پتا اس دا وضو ترٹ گیا اے جے سید نو اتھے کھلنا نہیں چاہیے گا فقہ کہن دیئے اتھے اس بندے نے کھلاؤ پامے او قوم دا کمی نہ ہوئے لیکن اس وچ علم دے دین دی کمی نہ ہوئے قوم وچ کمی پہ تسی شمار کرو لیکن علم وچ کمی نہ ہوئے اس نو کھلارو شاہ صاحب نو پرے تک کے کھلار دیو او کمی اس جڑا ہے اس امام دی کمی پوری کرے گا کیونکہ وہ عالم ہے علم رکھتا ہے شاہ صاحب نسب دی بلندیاں کول رکھن فقہ شریعت محمد جو نہ دیئے بلندی نہیں چل سکتی سمجھ آئی اس واسطے سید کوئی قوم نہیں نسب نہیں کوئی ذات پات نہیں ترسی جتنے بندے بیٹھے تو اڑے جتنے کوئی بندہ جڑا میں نے خطاب سن رہا ہے اس دا جڑا نسب بھی ہے اور جو کچھ بھی کہہ لیتا ہے اس دا نسب نہیں نسب کی ہے نسب نسبت کو لو بڑھے ہے کہ توڑے جسم دی کس باڈی دی نسبت کس باڈی ڈالے اے باڈی کس تو منتقل باڈی ہوئی ہے نسب دے میں نے اے باڈی دے انتقال دا میں نے بس اور جتنی بڑی باڈی ہوئے گی جتنی بڑی حجم دی نہیں جتنی عظمت والی باڈی ہوئے گی اس دے نال جڑی باڈی اس تو نکلی ہے وہ جتنیاں باڈیاں نکلن گیا اس بڑی باڈی عظمت والی باڈی دے جذب ہونے دی وجہ تو اس دا احترام کوئی کرے تے کرے اے وکھری گل ہے جس طرح حضور سیدۃ النساء واسطے فرمایا کہ فاطمہ تم بضعتم منی کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹوٹا ہے اس واسطے فاطمہ نے صرف اے جگر دے ٹوٹے ہونے تے اکتفا نہیں کیتا فاطمہ دی زندگی دیکھو فاطمہ دے پتران دی زندگی دیکھو فاطمہ دے پتران دا کردار دیکھو فاطمہ دے خامت دا کردار دیکھو فاطمہ دے نانا دا کردار دیکھو باوجود قطعی مقام عالی دے فائز ہونے دے سجدے وچ انابت اللہ اگر جتی پھٹ گئی تے حضور اور رمبی کہنگے تے اپنی جتیاں آپ کٹ رہے جڑے آنے جناب اے فلانا موچی ہے اس کا دے حدیث بھی سوچیے وہ کہتا ہے کہ فلانا موچی ہے اس کا دے حدیث بھی سوچیے کہ حضور جے جتیاں اپنی آپ کٹ دے سن تو حضور نے کہے کیسے ایک عمل ہے فرمایا کہ یہ میرا اپنا کام ہے میرے جسم دا حصہ ہے یہ سارا ہندوؤں دا یہ کیتا کرایا جو کہ تواڈے وچ پھیلیا اسلام نے تانوں قطن تعلیم نہیں دیتی جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے البتہ وہ لوگ جو عالی خاندانوں میں پیدا ہوئے عالی مقام بات پر بیٹھتے ہیں گدیوں پر بیٹھتے ہیں لیکن ان میں دیکھا جائے گا کہ ان میں ان کی وہ باپ داداؤں والی صفتیں بھی ہیں یا نہیں آج ہم 1400 سال بعد زین العابدین کے اور حسن مصنع کے جسم سے منسوب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سید ہیں لیکن ہمیں کوئی پرکھے ہمارے ذاتی معاملات میں کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہم نے غصب تو نہیں کیا ہم نے کسی سے ناجائز سلوک تو نہیں کیا ہم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا کوئی کسی پر ظلم تو نہیں کیا بہت سی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں میرا یہ میٹر رکھیں جو میں نے منظور افریقی کا میٹر رکھا ہے سید کا اور جو مفہوم آپ اس میٹر پر سیدوں کو پرکھیں جو اس پر پورا اترا وہ سید ہے جو نہیں اترا وہ متسید ہے وہ جعلی سید ہے وہ اصلی سید نہیں ہے
کسی کے لیے آیت اتری ہے کہ یہ سید ہے؟ میرے لیے کوئی آیت اتری ہے کہ میں سید ہوں؟ ایک نسبت ہے، انتصاب ہے، مگر اتنی بات ہے کہ میرے دادا کو اپنے خاندان میں ہوتا تھا اپنے جو انکسار کہ انہوں نے خطبہ میں بھی یہ لکھ دیا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے علی تو بڑا گناہگار اور ایسا آدمی ہے، تیرا جیسا کم کوش اور کوتا عمل آدمی رسول اللہ کی اہل بیت کے گھر میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بڑا گندہ آدمی ہے، گناہگار آدمی ہے۔ پیر صاحب کہا کرتے تھے، یہ ان کا انکسار تھا، جو کچھ تھا اللہ کے ساتھ بندے کا ایک عاجزی ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ ہمیشہ نسب کے بارے مجھے یہ رہا، آج کل تو بڑے چھاتی پر زور لگاتے ہیں جناب کہ میں بڑا سید ہوں۔ ایک ہیں شاہ صاحب، ان کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اس ملک میں بھی ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھی رہتے ہیں، باہر بھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دڑے میں آگیا کہ تہاڈی سیادت دی اتو کو ایت نہ تھی، اپنے کرتوت ویکھو، اپنے عمل ویکھو، لوگاں دے نال سلوک ویکھو تے شرم آنی چاہیے نہیں ہے۔ اس نسب آلہ دے نال نہ منسوب کرو، کوئی اور راہ پکڑو۔ تے اگر تسی کہندے ہو کہ نہیں انہاں دا میں تے تکو جڑے ہیں وہ کی کہہ رہے ہیں کہ میرے علی تو کون بیچارہ، میرے علی تو کون بیچارہ، نبٹ لاش ہے تے اوگن ہارا، سر تے چاہ کے ایباں دا پارا، پریتاں لاویں تو شاہاں نال۔ پیر فضل الدین صاحب آج انہاں دا عرس سی گولڈا شریف سے تے آپ دے والد دے مامے سن، انہاں نے شجرہ کڈیا پیر صاحب نے دسیا کہ سی سیدہ حسنی سیدہ اے تک بغداد شریف دیاں موراں لگیاں ساریاں۔ انہاں آکھیا جناب ٹھیک ہے موراں شورا ساریاں سندہ شجرے ٹھیک ہون، پر میں نے جا گناہگار اہل بیت دے کار وچ کس طرح سی آل میں تو بہت گندا۔ حج دے گئے، زیارت ہوئی، حضور خواب آئے، سنتا رہ گئیاں تے حضور خواب آئے، فرماؤ لگے کہ میرے علی آل رسول راہ نب آیت کے ترک سنت کنت، آل رسول نہیں چاہینا کہ میری سنت نو چھوڑے۔ اٹھے صبح آنکھو لگے ان شجرے پھاڑ دیو سارے، جس دے جسم دے نال انتصاب لوگ کر کے دے سید کہندے تے پتہ نہیں ہوندہ ہے کہ نہیں وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اس نے راتی خود میں نو کہے کہ تو صرف اولاد نہیں ہے میری آل بھی ہے۔ اولاد تے آل اس فرق پتہ نہیں تو سانو کوئی دسے تے تانا، سیدہ نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اکثر ماشاءاللہ مولویاں نو ہور صاحب وہ لفافیہ دا انتظار کہ کتھوں آنے دو شیر پڑے تے گئے، دسے کون؟ لذت و لطف مئے ناب میں پوچھوں کس سے، لذت و لطف مئے ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی ہوشیار نکلتا نہیں میں خانے سے۔ پوچھا کس کو لو؟ مولوی اونج غافل، پیر اونج غافل، سید اونج غافل، پتہ ہی نہیں، سب دنیا دے پچھے پہ۔ آل اور آپ نے سوال حافظ کہ پیر حضور رسالت میں آپ پیر میر علی شاہ نو آل کیوں فرمایا، اولاد کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کی خود نوشت دیکھ لو اتے جا کے، آل رسول۔ اولاد سنو، اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی متبع ہو۔ سنو میری گل سنو، بڑی پکی گلاں نے، انہاں نو عقیدہ بنا لو جڑیاں میں گلاں کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں عقیدہ جو میں پیش کر رہے ہیں۔ اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد یا کملی والے یا اوپر اس کی متبع ہو، جبکہ آل کے لیے ضروری ہے کہ وہ متبع کامل ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نصیر صاحب بتا بیائیں، دلیل دیں۔
اغرقنا آل فرعون، قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کی آل کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آل سے مراد اولاد محمد ہے، درود پڑھتے ہیں تو اولاد محمد پر پہنچتا ہے، صحابہ خارج ہیں، ازواج مطہرات خارج ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ختم۔ آل محمد سے مراد حسن حسین فاطمہ زین العابدین 12 امام ہے، ختم۔ اور کسی کو درود پہنچتا نہیں، ان پر میرا کوسچن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اگر آل سے مراد اولاد ہے تو فرعون کا تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے، شاہ صاحب پڑھنے دیں۔ ہاں تو مطلب ہے کہ اس کا تو بچہ تھا ہی نہیں، تبھی تو موسیٰ کو لیا کہ اس کو بچہ بنائیں گے، اپنا بیٹا بنائیں گے، لے پالک بنائیں گے۔ اگر رکھنا آل فرعون، آل کیوں فرمایا قرآن نے؟ اے متبعین فرعون، جو فرعون کے مزاج عقیدے جس کا وہ قائل تھا اس کے جو قائل تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد سے ہو، نسب سے ہو، خاندان سے ہو، برادری کے، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اولاد کیوں نہیں فرمایا؟ سنو بھائی، دلیل فقیر دیے تے میں انہاں بے غیرت سیدہ نو متنبع کر رہے ہیں، ذرا سنیو، بے غیرت سیدہ جڑے آج اپنے جس نانے دی طرف منسوب ہونے نو چھوڑ کے آج وہ مرزائی بن گئے۔ آج سکرینہ ویکھ لاؤ، مرزا قادیانی دے لاہور تو ملتان اپنا لندن تو چینل چلتا ہے تے تلے لکھدا ہوندا ہے سید اشتیاق حسین شاہ، چگے فلانے شاہ، تسی کہو جی وہ سید ہی نہیں، تہاڈی سیادت کتے، میری سیادت کتے؟ میں کہا جی وہ سید ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے شاہ صاحب تسی کتوں سید آئے ہو؟ تہاڈے تو کوئی جبریل لیندا ہے؟ ثبوت دیو یا کوئی کرامت دسو، اسی کیا دساں گا؟ میرے کو تو کچھ نہیں، اے اور سید بیٹھے نے سٹیج تے کوئی 10 کرامت تے بکری گل ہے، میرے کو تو کوئی نہیں۔ اپنے سیادت دے ثبوت وچ ساڑھے کو بزرگ چنگے سن، پیر مہر علی شاہ صاحب دے دادے اتھے آئے، مختصر او برادری سی، بس انہوں نے کہہ دیا اہل بیت تے اسی مننے آلیاں صحابہ نو گالیاں کرتے سن، انہوں نے کہا یہ تا اچھی نہیں، حضور دے نال سنگ وچ بیٹھے رہے ساری عمر، تو انہوں رسول اللہ نو اتنی سمجھ نہیں آ سکی کہ چنگے دیا ماڑے تے تسی حیا کرو۔ کملی والے نے نال انہوں نے لٹایا ہے، کہ کملی والے تو بہتر انہوں نے کون سمجھے سے؟ جھگڑا ہو گیا، وہ ساڑھے دادا صاحب پیر مہر علی شاہ دے دادا اٹھے، امبالے تو اسی آئے سا 250 سال پہلے دی، انہوں نے ٹوپی رکھی، انہوں نے کہا ثبوت دیو، وہ شجرے چاہاں دے، انہوں نے ٹوپی رکھی، وہ تیلیاں علی، تے انہوں نے دادا صاحب نے کہا کہ جیڑا تواڈے چو سچا سید ہے نا فاطمہ دا خون جس وچ دوڑ رہا ہے، وہ میری یہ ٹوپی چکے اٹھے۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ ایک بڑی باری برکم شاہ صاحب اٹھے علی مولا کرنے، کیتا نے نا علی مولا، آگے پہ گئے رولا، اگے پہ گئے رولا، اور چکن جناب پچھو پیر پٹے گئے، ٹوپی چکن نہ ہوئے، انہوں نے کہا جناب بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے قبلہ، سمجھ آئی نا؟ تے میں کہ دس رہا کہ آج او سید جڑے مرزائی بن گئے، قادیانی بن گئے، تسی دسو اے میں پوچھنا کوسچن جڑے آج کہندے جناب کہ سید بہرحال سید عالی نسب ہے، عاجلی نسب ہے، جڑا رسول اللہ تو ایمان چھوڑ کے وہ مرزائی دا قائل ہو گیا، اس نے نبی مان گیا، دسو تسی اس نے تھی پہن دے سو، رشتہ دیو گے، رشتہ لاؤ گے، تو آڈا نسب کتھے گیا؟ وہ ٹوٹ آنگ جڑا سید دا ایک پراوان دی ایک زنجیر بنی سی سیادت دی جڑی اہل بیت دی، وہ کدھر گئی؟ سمجھ آئی کہ میں جڑی گل کہتا ہے کہ کوئی نسب نہیں نے،
اے سارا حلقہ غلامی مصطفیٰ ہے. اے سارے دے اندر غلامی مصطفیٰ دا تاغا پھریا ہے سارے دے اندر, اور اسی نے سانو عزت وچ رکھا ہے. سمجھ آئی؟ سامعین تھک گئے ہو, 8-10 منٹ لاسا میں لے, کوئی گل نہیں, آپ بھی تھک گئے, لیکن کوئی گل نہیں. میں بھی دیکھو نا اس عمر میں بولنا پیا تے تسی سننے پہ ہو, سننے 10 لاکھ بندے پہ تے بولنا ایک بندہ پہ ہے. تسی اتنے ہزار بندے ایک آدمی دا چہرہ دیکھ رہے ہو, ایک آدمی دی گل سن رہے ہیں, تے میں ایک آدمی کی کرا, میں بھی تواڈے نال پوری پا ہی رہا نا, تو پھر میرا حوصلہ دیکھو. تے مطلب ہے کہ سیدم و حسورن یہ کوئی نسب نہیں, صرف انتصاب دی گل ہے. اگر زین العابدین دا تیرا انتصاب واقعی ہے ٹھیک ہے, تو کہندا ہے تے پھر زین العابدین والے وصف تے گن بھی پیدا کر, تے اپنے نسب نو گن نال ثابت کر. اگر نہیں کر سکتا ہے تے پیچھے ہٹ بیٹھ, تو سید نہیں ہے, تو اور بلا ہے کوئی. پھر لکھ دوں میں نہیں منتا, نصیر الدین نہیں منتا تین, کیونکہ یہ لقب ہے, جو اس کا اہل ہوگا اس کو لقب دیا جائے گا. یہ کوئی خون نہیں ہے کہ آپ اس میں خون میں سارے جی. پھر حسین نے سارے خون والے, حسین نہ کام دے ایک اور میں یار میرا گل سنو, اگر یہی گل ہے تو پھر حسین کا تو کام میں سر دینا, پیو نے سر دیتا ہے. کیڑا پتر ہے وہ سید ہے, بڑے امام موسیٰ کاظم تے انہاں بڑیاں بڑیاں چھوڑ کے کتنے سید انہاں جڑے سر پہ دینے. اے ناموس مصطفیٰ نے اے سر نہ لقب پھر دیتا نے سلمان رشدیاں, کیڑا نکلے بار حسین نے تو سر دیتا ہے. تو پھر جڑا اپنے پیو نہ پتر ہوئے وہ پیو والے کام تو کرنا ہے نا, کیڑا سید ہوں سر پہ دینا ہے. اور تو سر چاہ کے پھرنے اس طرح پھرنے جس طرح سریا انہوں نے گاٹے ٹھوکیا انہیں. اتنا غرور اور اتنا تکبر ہے کہ علمان والا حفیظ دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے. تو پتہ ہے زین العابدین نے فرمایا, اس آکے جناب میں تعارف آپ کا کرا دوں. تعارف کرا دوں, کہنے لگے نہیں کسی کو نہ بتانا کہ میں حسین کا بیٹا فاطمہ الزہرا کا پوتا ہوں. یہ نہ بتانا اس لیے کہ میں کوئی ایسا سلوک لوگاں تے نہیں بوجھ پانا چاہنا کہ لوگاں نو میں وقتے پا دے ماں, میں نو لوگ تحفے دے ون تو میں انہوں نے واپس نہ دے سکا. میں اپنے نانے تے دادے نے استعمال نو دنیا دے چند ٹکیاں ہوتے استعمال نہ کرنا چاہنا. آج تک لو سیدو تسی بھی تے میں نہیں, سارے پیر بھی, گولڈ شریف والے بھی تے سارے گدیاں والے جتنے سید بھی ہیں تے غیر سید بھی ہیں, اسی اپنے باپ دادا دے نامہ نو کس طرح کیش کرا رہے ہیں, کس طرح کھا پی رہے ہیں, کھلے ڈولے کھا رہے ہیں. اور زین العابدین جڑا اصلی سید ہے جی, اس وقت تک اس نے کہا میں نے شرم آندی ہے کہ میں کسی نے دسا میں کس دا پتر ہاں, لوگ میرا احترام کرن, تکلیف اٹھاؤن, تے میں انہاں دے نال کوئی اس دا بدلہ نہ دے سکتا ہے جی. وفیات العیان اور بدایہ والنہایہ اور بڑیاں بڑیاں سیرت کی کتاباں اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ حضرات یہ چیز ہے, یہ انسان کو سمجھنی چاہیے, اس میں قوت بھی بڑھے گی, احترام جو ہے کم از کم. یہ جو اب جو بن گیا ہے نا, ان کئی شاہ صاحبان اٹھ گئے وہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے خدائی بھی فرق آندا ہے, وہ خدا بن کے بیٹھے. وہ کہندے جی شاید پتہ نہیں کی کہہ دے سیدہ نو, تے جڑے اٹھ گئے انہوں نے سمجھ لاؤ کی شاید نہ تھے. اور میں نو تسی ایتھے کہو, میں میٹر پیش کیتا ہے,
تے تسی اٹھ کے کیوں کہ چلے گئے ہو؟ مطلب ہے تواڈے وچ کمزوریاں ہیں نا، اللہ بے شک تواڈے وچ کمزوریاں ہیں، تسی اپنے آپ نو بڑا خدا سمجھ کے بیٹھے ہو، تسی چیز کی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تیری اوقات کے وے زین العابدین دی جتیاں دے دور دے برابر بھی نہیں ہے۔ میں جڑا میٹر پیش کیتا ہے، ہاں آج کل دی انہاں دی سیادت میں نہیں منتا، کسی دی بھی نہ منتا، اے میٹر ہے میرا۔ عقیدہ ٹھیک ہوئے، اگر جاہل سید صحابہ دا منکر عظمت صحابہ نہیں مندا، خلافت راشدہ نو حق نہیں مندا، اس دا علم نہیں، وہ اپنا غور کرے۔ اور او کہڑا ہے جڑا رسول اللہ دے دین تو ہٹیا ہے، رسول اللہ دا علم نہیں، دین دا علم نہیں۔ سیدہ دا کار تھا، علم دا کار ہے۔ ہاں جی علی چپ کیتا رہا ساری عمر، ڈردا رہا علی؟ ابو بکر عمر عثمان کو ڈردا رہا علی؟ تینوں نو برداشت کیتا تے خیبر شکر تے مشکل کشا کیسا ہے ہو؟ وہ بندے میں نے کیا علی کاردہ سی، رسول اللہ نے چاہیے سی بھئی انہوں پہلے آپ نے تو بعد، اور میں کہا چلیا کار وچ بندے آ جاؤں نا اتوں دوروں تو انہاں خدمت کیتی ہوئے بہت غریبی وچ ساری، تے کار دے بچے نو بندہ کہتا ہے پتر کرسی چھوڑ تو پیچھے بے انہاں نو بیٹھن دے۔ تو تو کار دا بچہ نا پیچھے کھلو جا، انہاں نو بیٹھن دے، ایک کر دے ہو کہ نہیں؟ میں کہا تک لو علی تا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، تو تا میں اپنا جگر پارا تینوں دیتا ہے، فاطمہ دیتی ہے، تو میرا بھائی ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لہموں کا لہمی۔ علی ہٹ تو پیچھے کھلو، آؤ ابو بکر پاؤ، عمر بے، عثمان بے، تو ساں دین دے اسلام دے اوکھے موقع دے خدمت کیتی ہے۔ میں اے نہیں جی میں اپنے کمبیاں نو نوازنے والا، میں تو انہوں بھی نوازنے والا۔ آؤ اے خلافت آئی، این جائی خلافت۔ تیون علی دوں ایتھے پچھے کھلوتا ہے تاکنا، کملی والا بیٹھا ہے تے نواز رہا ہے نا، تسی باؤ بھائی تسی باؤ تسی باؤ، اے میرا ہے کوئی نہیں تو کھلوتا رہے۔ لوگ پہنے نے علی ڈنڈ کیوں نہیں پائی؟ اوے کملی والے نے کہا علی تو میں وہاں تو میں تو ہے، محمد دا فیصلہ علی دا فیصلہ، علی دا فیصلہ محمد دا فیصلہ۔ جھگڑا آکھے جی علی بولیا کیوں نہیں؟ کیوں بولے علی؟ کملی والے فرمایا تو میرے نال کھالا تے پیچھے، تسی بیٹھ جاؤ بھائی، ابو بکر تو بھی بیٹھ کرسی تے، تیرے بعد فاروق بیٹھے گا، تیرے بعد عثمان بیٹھے گا، اے میرا ہے کوئی نہیں، ایک کاردہ بندہ ہے اپنا، کوئی انہوں نے دتی نہیں دیتا بھی نہیں، ساڑھی گال کوئی نہیں ہے۔ اے اتنا سخی کرانا ہے کہ ہتھوں خلافتہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں دینے والا ہے۔ کہندے نے امام حسن نے کیا کیتا ہے؟ حسن نے کیتا ہے، سنیو شاہ جی، ہاں اکھے جی وہ حسن نے کیتا ہے، حسن خلیفہ ہے کہ حسن دے مقابلے جڑے آئے نا وہ خلیفے، میں کہا قرآن کو پوچھاں گے، نہ تینوں پتہ ہے نہ مینوں۔ قرآن کہنا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ انہوں بڑھاندا ہے جڑا قتل کرسی فساد پاسی، اسی تسبیحاں تیریاں تعلیلاں کرنے سے کافی نہیں ہے، انہوں کیوں بڑھا رہے ہیں انسان نو؟ مطلب ہے کہ اتنا غور سنو، یہ میری دلیل ہے، انہوں میں دیتی، میں کیا کہ حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ قتل تو بچانے واسطے مسلمانوں،
فساد تو بچانے واسطے حسن دے مقابل بچے انہوں نے کہا مینو یہ سیٹ ملے پاہمیں ساری دنیا جہنم میں جاوے مرے مینو کی ہے سانو سیٹ ملے اور دسو اس قرآن دی آیت دے مطابق مستحق کے خلافت کون ہویا جس نے فساد نہیں پوایا تے خلافت چھوڑ دیتی ضروری نہیں جڑا چڑھ کے بے ونجے وہی خلیفہ ہونا ہے وہی گدی نشین ہونا ہے چڑھ کے تے ابو لہب بھی بہ جاندا ہے چڑھ کے تا کعبے وچ ابو لہب بھی بہ وننا ہے اللہ کہے تو اس گدی تے نہ چڑھ تو قرآن نہیں ایسا ہے تے آ چڑھ تبت یدا ابی لہب و تب آنا میں نے قرآن نے معیار تے چڑھ رہا پہلے تے صرف بہنے نال تے کچھ نہیں ہونا صرف بہنے نال کیڑی گل ہے اے صرف بہنے نال کتنی اسمبلیاں بیٹھ رہی ہیں اسمبلیاں بیٹھ گئے کہ نہیں اسمبلی کو کام کر رہی حکومت کو کام کر رہی کوئی نتیجہ خیز کو گل سامنے آئی ہے نشستن دو گفتن دو برخاستن تے اس واسطے صرف بہنے دا نا خلافت نہیں کم کرنا فساد نو چھوڑیا قتل تو بچایا خلافت دا معیار جڑا قرآن مقرر کیتا اس تے حسن ہوتے پورا اترے امام حسن اس دا مد مقابل نہیں اتریا پورا اس واسطے قرآن دے نزدیک خلیفہ حسن ہے تے قبلہ دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ توانو مینو اسلام کے صحیح تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نسبی گھمنڈ اور یہ فخر اور افتخار جو ہے شریعت اور اسلام کو چھوڑ کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مشکات شریف کی حدیثیں آپ پڑھیں جو کبر آبا جو کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے اس پر گھمنڈ کر کے اپنے آپ کو بڑا امیر اور بڑا کچھ سمجھتے ہیں پیر سمجھتے ہیں یا بڑا کسی خاندان کا تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس کبر سے بچائے اور اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سب لوگوں کا شکریہ جو لوگ آئے انہوں نے جو خطاب سنا اور اس خطاب کو دل میں بٹھایا اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی